बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे फवाद चौधरी की दरख्वास्त जो दायर की गई थी फवाद चौधरी के कज़न की जानिब से, और 12 घंटे तक हम हाई कोर्ट में मौजूद रहे। और ब्रेक से पहले कुछ और था, ब्रेक के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मामला ही दूसरी तरफ चला गया और ड्रॉप सीन हो गया उस दरख्वास्त का। और जहाँ ये कहा गया था और बाकायदा आर्डर जारी किया गया था ऑनरेबल अदालत की जानिब से, वो ऑर्डर भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो उस ऑर्डर के बाद जो अदालत में समाअत शुरू हुई 6 बजे दोबारा, उसमें ऐसा क्या हुआ कि सारा जो केस है उसका ड्रॉप सीन हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोहसिन नकवी के पहले अहकामात लाहौर हाई कोर्ट ने आज उड़ा दिए हैं, जो उन्होंने ला अफसरान को जो एडिशनल एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को हटा के नून लीग के सारे लगा दिए थे। उस ऑर्डर को आज लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के तमाम ला अफसरान को बहाल कर दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ्तार किया गया था, और फराज चौधरी जेहलम में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट जेहलम के, और वो वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे थे फवाद चौधरी की रिहाई के लिए, और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको ज़ख्मी भी किया गया था। उनकी दरख्वास्त ज़मानत वकास वड़ाइच जो इलाका मजिस्ट्रेट थे जेहलम के, उन्होंने उनकी दरख्वास्त ज़मानत 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज़ मंजूर कर ली। उनकी गिरफ्तारी को ख़त्म कर दिया और उनको रिलीज़ कर दिया और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है, लाहौर हाई कोर्ट में समाअत का इस वजह से भी बहुत अहम है। पहले मैं आपको वो फैसला, जो अदालत का फैसला है, वो पढ़ के सुनाऊंगा, और फिर हम आ जाएंगे जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में आज की समाअत हुई है, और चीफ जो आईजी पंजाब हैं वो पेश हुए हैं, और आईजी पंजाब के अलावा जो बाकी अफसरान पेश हुए हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मैंने आपको बताया था पहले भी लॉग में कि 3 बजे समाअत होनी है। 3 बजे अदालत में जो कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब थे वो पेश हुए। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो सारा मामला है इसमें अब हमें थोड़ा सा और टाइम दें। तो हम उनको, वो तो इस्लामाबाद लेके चले गए हैं। आपने देखा होगा वो फरूख हबीब ने भी गाड़ी रोकने की कोशिश की, सारा मीडिया बता रहा था कि ये तमाशा क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना हुआ। बहरहाल अदालत ने कहा, अदालत ने, अब मैं आपको अहकामात जज साहब का 3 बजे टाइम लिखा हुआ है फैसले में। चौधरी फवाद हुसैन has not been produced. Let a direction be issued to the Inspector General of Police, Islamabad and Punjab, to appear before this court in person along with चौधरी फवाद हुसैन। ये लाहौर हाई कोर्ट का 3 बजे आज फैसला है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को और आईजी पंजाब को यह हुक्म जारी किया कि आप दोनों अफसरान ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों, और साथ अदालत ने कहा कि आप फवाद चौधरी को भी अदालत में पेश करें। रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट शैल कन्वे दिस ऑर्डर पर्सनली टू द आईजीज, के रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो दोनों आईजीज को जो अहकामात हैं या फैसला है वो कन्वे कर दे। दिस केस शैल बी टेकन अप टुडे एट 6 PM, और साथ कहा जी कि ये 6 बजे केस पर समाअत होगी। और जब मैंने देखा, और हम जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के बारे में, जो चूंकि हम तो आम केसेस में तो देखते हैं चीज़ें यहाँ जैसे तब्दील होती हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाना जानते हैं। अच्छा, उनकी अदालत में खड़े होकर वकला की जानिब से ये कहा जा रहा था, उसमें मुस्लिम लीग नून के सीनियर वकला खड़े थे कि ये तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में इनको पेश करना पड़ेगा। लेकिन जो पुलिस की ढटाई थी वो हैरान कर रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट इधर कह रही है, डायरेक्ट आईजी इस्लामाबाद को और आईजी पंजाब को तलब कर लिया है, ज़ाती हैसियत में बाकायदा रिटन ऑर्डर जारी कर दिया है, और पुलिस को किसी ने ऐसी ताकत दी हुई है, और पुलिस को किसी ने ये कहा हुआ है कि कुछ भी नहीं होगा, आप इनको इस्लामाबाद ले जाएं। मैं हैरान हुआ कि ये वो पुलिस है जो एक मजिस्ट्रेट भी अगर फैसला दे दे तो उसके सामने भी पाबंद हो जाती है। तो यहाँ हाई कोर्ट का फैसला है। एक तो हमने देखा जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के फैसले की तजलील करते इलेक्शन कमीशन, बशमूल इलेक्शन कमीशन के, जब उन्होंने कहा इलेक्शन करवाएं, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। आज 25-26 दिन हो गए हैं और आज तक ना उस फैसले पर अमल दरामद हुआ है, ना वो फैसला मुअत्तल हुआ है, और ना उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है। पहला वो था। दूसरा आज मैंने देखा है, अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो इस सारे मामले के बाद इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालतें पेश होने का हुक्म जारी कर देती, और ये मामला बन भी ऐसा गया था। 3 बजे जब लाहौर हाई कोर्ट में जो कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने बात शुरू की, अदालत ने कहा जब तक फवाद चौधरी को आप मेरे सामने पेश नहीं करेंगे, पहले मेरा जो पहला हुक्म है उस पर अमल दरामद करें, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी है ये हम बाद में देखेंगे,
پہلے آپ ان کو پیش کریں۔ جب ہم نے دیکھا کہ عدالت تو بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے تو بڑی ایک اطمینان ہوا، اور یہ لگ رہا تھا کہ آج عدالت کی اور جو انصاف ہے اس کی توقیر ہوگی، اور پولیس کی جانب سے جو یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے جو عدالت کی توہین کی گئی ہے، یہ بے توقیری کی گئی ہے، اس پر سخت کارروائی ہوگی۔ خیر، جیسے ہی 6 بجے سماعت شروع ہوئی تو آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہو گئے، ڈاکٹر عثمان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ فواد چودھری کے وکیل نے نشاندہی کی کہ ان کے موکل فواد چودھری کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ عدالت نے حکم کیا لیکن پھر بھی انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ معزز عدالت حکم پر عمل درآمد نہ کرنا افسوسناک ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا میں رحیم یار خان میں تھا جہاں سگنلز کا بہت ایشو تھا، جہاں موبائل سگنلز آئے تو فواد چودھری کو پیش کرنے سے متعلق عدالتی حکم ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ سی ڈی آر عدالت نے منگوائی تھی کہ عمران خان کنٹینر پر تھے ڈی چوک آنے کا، وہ 25 مئی والا، کہ کیا ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا، اور یہاں وہ ایک کہانی سنا رہا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا تھا جب میں وہ سارا کچھ سن رہا تھا تو ہم جب مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوں اور وہاں پر ایک ایس ایچ او جیسے گانیاں سناتا ہے ملزمان کے حوالے سے کہ ان کو کیوں نہیں پیش کیا، تو وہ اس طرح کا وہ ٹریٹ کا جو معاملہ تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ میرا ٹریک ریکارڈ چیک کرا سکتے ہیں۔ میری کوشش تھی کہ میں اسلام آباد پولیس سے رابطہ کر سکوں لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ میرا آپریٹر آئی جی اسلام آباد اور ڈی ایچ اسلام آباد سے ابھی بھی رابطہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ پتہ نہیں کسی اور کنٹری میں ہے شاید اسلام آباد، کہ کہتے ہیں رابطہ نہیں ہو رہا۔ عدالت میں اپنے بیان میں آئی جی پنجاب نے کہا کہ میں کسی عدالت کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ فواد چودھری پنجاب پولیس کی تحویل میں نہیں بلکہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جواد یعقوب نے فواد چودھری کے خلاف درج مقدمے کی کاپی عدالت میں پیش کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اس ایف آئی آر کی بنیاد پر اسلام آباد پولیس نے لاہور کے متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کر کے گرفتاری کی۔ لاہور کی مقامی عدالت نے راہداری ریمانڈ پر فیصلہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ ان کے خلاف مقدمہ تھا اور ان کو قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ مغوی جو فواد چودھری اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ عدالت 4 بار بلائے اور کسی کو پیش نہ کیا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سارے عمل میں پولیس کی بدنیتی شامل ہے، کوئی تو وجہ ہے فواد چودھری کو اس عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری نے جو تقریر کی شام 5 بجے کی، میڈیا سے بات کرنے پر 10 بجے فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اس مقدمے کی تفتیش کب ہوئی، پولیس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ سیاسی نوعیت کا ہے، پولیس رات کو آئی، انہیں کوئی دہشت گرد تو نہیں پکڑنا تھا۔ جسٹس طارق سلیم نے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ اس عدالت سے اب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی استدعا کیا ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عدالت حکم پر عمل درآمد ہو اور فواد چودھری کو اس عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فواد چودھری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دی جائے۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ فواد چودھری کی گرفتاری میں غیر قانونی کیا ہے؟ انہیں گرفتار کیا گیا اور ریمانڈ کے لیے لاہور کی متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ جسٹس طارق سلیم نے کہا کہ اگر آپ مقدمے کا اخراج چاہتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ فورم ہے، اگر یہ کیس پنجاب میں ہوتا تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ یہ مقدمہ درج بھی ہو سکتا تھا یا نہیں۔ فواد چودھری کے وکیل نے کہا کہ گرفتاری غیر قانونی ہے، لہذا اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس طارق سلیم نے کہا کہ میرے سامنے آپ کا یہ کیس نہیں ہے، میں شام 8 بجے تک تو عدالت میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن لائن کراس نہیں کر سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی، اور وہ درخواست صرف اتنی تھی کہ جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، ان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، یہ ساری چیزیں، اچھا یہ چیزیں پہلے بھی پتہ تھیں عدالت کو۔ جب آپ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ جی ایک بندے کو گرفتار کیا، ایک مقدمہ تھا، ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، عدالت نے کہا آپ ان کو اسلام آباد جا کے پیش کریں، جب یہ سارا چیزیں پہلے سے موجود تھیں تو پھر یہ اتنا جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے اس کا فائدہ نہیں تھا۔ تو جب یہ ساری چیزیں پہلے سے تھیں تو بریک سے پہلے تک یہ معاملہ نمٹا دیا جاتا کہ اچھا کوئی مقدمہ ہو گیا ہے، اچھا یہ اس کی کاپی ہے جو مجسٹریٹ کے آرڈر کی، تو اس پہ یہ سارا معاملہ نمٹایا جا سکتا تھا۔ جب آپ نے کہا کہ بھئی میں نے جو حکم دیا ہے نا اس پر عمل درآمد کر لیں، پہلے اس کو پیش کریں اور پھر اس کے بعد کو بات کریں گے، اور میڈیا نے پورا تماشا دیکھا کہ وہ عدالتوں کے جو احکامات تھے ان کو ٹھکراتے ہوئے پولیس ان کو لے کے جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر کسی نے بھی عمل درآمد نہ کیا اور وہ لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ابھی ان کو وہاں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں کیا کارروائی ہوتی ہے اور کیا اس میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہرحال جو محسن نقوی کی نگران حکومت ہے اس کی جانب سے
جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر میں جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا تھا، اور باقی جو لا افسران تھے، جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے اس میں اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 20 لا افسران نے ایک درخواست دائر کی آج، اور 20 لا افسران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ان کو عہدے پر بحال کیا جائے، ان کو جو ہٹایا گیا یہ غیر قانونی ہے۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے مخدوم سلطان ٹیپو جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کی درخواست پر سماعت کی۔ 20 افسران کی درخواست پر عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے درخواست گزار سابق لا افسران کو بحال کر دیا۔ درخواست میں 20 لا افسران نے اپنی برطرفی کو چیلنج کیا تھا، اور اس میں چونکہ احمد اویس صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جب بحال کر دیا گیا لا افسران کو، تو وہ بطور ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش بھی ہوئے، اور انہوں نے عدالت میں آئے اور عدالت میں ساری جو کارروائی ہے اس کو ملاحظہ کیا۔ اب چونکہ اس میں جو لا افسران ہیں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جن کو لگایا گیا تھا، جن کو بغیر کسی وجہ کے کل ہٹا کے تمام نون لیگ کے لوگوں کو لگا دیا گیا تھا، تو اب 20 کو بحال کر دیا ہے، چونکہ ان 20 نے ہی درخواست دی تھی۔ اب جو بقیہ ہیں وہ صبح درخواست دیں گے، اور تمام کے تمام جو لا افسران ہیں جو پرویز الہی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جن کو لا افسر تعینات کیا گیا تھا، ان تمام لا افسران کی جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے جب یہ سارا معاملہ آ گیا اور عدالت سارے معاملے کو دیکھ رہی تھی، تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ بڑا ریلیف دیا ہے، اور محسن نقوی جو یہ چاہ رہے تھے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں، تو پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ جو معاملات ہیں وہ پھر قانون کے مطابق ہوں، اور عدالت نے کہا کہ یہ جو لا افسران کو ہٹایا گیا یہ درست نہیں ہے۔ تو میں یہی گزارش پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے بھی کی ہے کہ آپ جیسے آئی جی کو ہٹایا گیا ہے، جیسے چیف سیکرٹری کو ہٹایا گیا ہے، جیسے سی سی پی او کو ہٹایا گیا ہے، تو الیکشن کمیشن کو درخواست دیں، یا آپ درخواست ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے، تاکہ یہ جو تقرری اور تبادلے ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ بنے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فواد چودھری کی درخواست پر بھی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ فیصل چودھری صاحب وہاں آرگومنٹس کر رہے ہیں اسلام آباد کی کچہری میں، تو اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔